اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں سید اعجاز حسن کاظمی آپ سے مخاطب ہوں۔ آج میں ایک مختصر سی بات جو موٹیویشن کی ہے، اور وہ قاسم علی شاہ جو بہترین موٹیویٹر ہے پاکستان کے، انہی کے زبانی سنا اور اس کو آپ لوگوں تک جو تو اس میں کچھ اپنے خیالات، اپنی باتیں شامل کر کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ انسان جو ہے تو اس وقت انسان کے ساتھ دو آج جو ہم ایک حال میں ہیں، پریزنٹ میں، اس پریزنٹ کو ہم کو اطمینان بخش اور ایسا بنانا چاہیے کہ بھی آپ میں ایک فرسٹریشن نہیں آئے یا نہیں آتے۔ اور ہر انسان کا جو ہے آج میں جیسا 78 سال کا ہے، 80 سال کا چل رہا ہوں، 19 سال، تو میرا پچھلا جو تو ایک 70-78 سال کا ماضی ہے میرے ساتھ۔ ہر ایک کے ساتھ اس کا ماضی رہتا ہے، ہاں 50 سال کے والے کے 50 20 سال جو بھی ہے، ہر ایک کے ساتھ اس کا ماضی رہتا۔ اور اس وقت اپن پریزنٹ میں، اب پریزنٹ کے میں جس حال میں ہے اپن، اس حال کے میں ہم کو ایک ماضی کی یادیں بھی آتی ہیں۔ ماضی میں دو قسم کی یادیں رہتی ہیں، ایک رہتی ہے منفی یادیں اور ایک رہتی ہے مثبت یادیں۔ آپ منفی یادوں کو یاد کریں گے اور تو آپ میں ایک ڈپریشن آ جائے، اور مثبت یادوں کو یاد کریں گے، ان کا دماغ میں، ذہن میں لائیں گے، تو آپ کو ایک امید، ایک اطمینان کا۔ اب اس میں ہم کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ ہم کون سی ایسی منفی یادیں ہیں اور کون سی منفی یادیں ایسی ہیں کہ اپن زیادہ تر دنیاوی جو نقصانات ہوتے ہیں، اپنے دنیاوی جو باتیں رہتی ہیں، اس میں بڑی منفی یادیں وابستہ رہتی ہیں کہ بھئی میں اگر سمجھو اتنا زیادہ کما لیتا تو ایسا کرتا تھا، اس سے بڑھ کر ہو جاتا تھا، میں اگر جو ایک بہترین بنگلہ بنا لیتا، اتنے گھر بنا لیتا تو کرائے آتے، اور میرے جو ہے تو کوئی بزنس کرتا تو اس میں اتنی کمائی کر لیتا۔ ایسے کئی قسم کے مادی جو تو ذہن میں آپ کے ایک وسوسے پیدا ہوتے رہتے کہ بھئی اگر ماضی میں یہ کر لیتا تو آج میں بڑھاپے میں جو تو بڑے مناسب گزار لیتا۔ یہ سب کیا ہوتی ہے؟ یہ منفی یادیں رہتی ماضی کی۔ ان منفی یادوں میں آپ کیا ہوتے؟ نا امید ہوتے رہتے، آپ میں امیدوں کا بالکل جو ہے فقدان ہوتے رہتا۔ ارے کیا ہے، فرسٹریشن کریٹ ہو جاتا ہے۔ اب اس کے برخلاف آپ ماضی میں کچھ اچھے کام کریں، وہ یاد کریں، تو وہ آپ کو کیا کرتا ہے؟ ایک پر امید بنا دیتا، اور آپ کو آپ کے وجود کو جو ہے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ ابھی میں حال میں ایک وزیر ہے اپنے گورنمنٹ آف انڈیا کے، گڈکری، بہت اچھی نیچر کا انسان ہے۔ وہ یہ بتا رہا تھا کہ بھئی کیا ہوا کہ اس کا لڑکا اور ایک اس کا کلاس میٹ، لڑکے کا کلاس میٹ، دونوں نے 12th کا ایگزام دیے۔ اس کے لڑکے کو 51% ملے، اور اس کے دوست کو، اس کے ساتھی کو 84% ملے۔ اس نے دیکھا کہ 84% والا بچہ کون ہے، اس کو بلاؤ، بات چیت تو کریں گے۔ وہ بلائے، وہ بچہ جو ہے تو کیا تھا، ایک ایسے ہاکر کا جو ترکاری بیچتا ہے، اس کا بیٹا تھا۔ اس کی ماں جو تو سروینٹ تھی، یا کہ جو تو سروس کرتی رہتی تھی، کہیں بھی برتن دھونا وغیرہ ایسے کام کرتی تھی۔ اس کا بچہ 84% لایا۔ اب 84% لایا، اس نے سوچا کہ بھئی اتنا اچھا بچہ ہے تو چلو اس کے واسطے کوشش کر کے اس کو انجینئرنگ میں ایڈمیشن بھی کرایا۔ اب انجینئرنگ میں ایڈمیشن کرنے کے بعد چند دن کے بعد معلوم ہوا کہ وہ بچہ کینسر ہوگا۔ اس کو بلکہ ہوا کہ بھئی اتنا اچھا بچہ کینسر میں مبتلا ہوا۔ وہ گڈکری نے جو تو فوراً پہلے تو ان کو 1.5 لاکھ روپے دیا اور اس کا علاج کراؤ۔ اس کے بعد کیونکہ وہ امراوتی ادھر کا تھا، ناگپور کا، وہاں سے اس نے کیا کیا، انہوں نے بامبے میں لے کے گیا۔ بامبے میں اس کو جو تو بہترین علاج کرایا، یہ کرایا، اور وہ علاج سے جو تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ بچہ جو تو 3 مہینے علاج ہوا، اور اس میں انہیں 100% ریکور ہو کے آ گیا۔
آنے کے بعد جو ہے اب اس کے گھر پہ جب نکاح پھر آ گیا، اس کے سب رشتہ دار یہ وہ اور ماں باپ تو رو رہے، اس کو حیران ہو گئی کہ یہ کیا بات ہے، پھر بچہ مرور گیا سمجھا نہیں، بولے ہم کو یہ بہت خوشی کے آنسو آپ کی وجہ سے یہ بچہ جو ہے ہمارا سنبھل گیا، اچھی صحت کو پڑھائی میں لگ گیا وہ بچہ۔ تو بولے میں جب یہ بچے کئی سال پہلے کا واقعہ ہے، بولے وہ بچہ بعد میں بی کیا ایم ای کیا، اس کے بعد یہ کس وقت از ورکنگ ایز اے لیکچرر انجینئرنگ کالج میں۔ یہ جو ہے اس کو کتنی مثبت یاد تھی، ہاں یہ ایسی پازیٹیو اگر آپ کو پاسٹ آپ کا یاد آیا تو آپ کو ایک خوشی بھی ہوتی اور آپ کو ایک قسم کا جذبہ بھی پیدا ہوتا۔ ویسے ہی اللہ کے فضل سے میں بھی جب یہ غور کرتا کہ میرے ماضی میں بہت یہ مادی نقصانات وغیرہ اگر سوچتے بیٹھا تو میں ایک فرسٹریٹڈ آدمی ہو جاؤں۔ میں نے کبھی نہیں سوچا کہ ماضی میں کیا ہوا، میں نے یہ کیوں نہیں کرا، میں ایم ایس سی کیوں نہیں کرا، میں پی ایچ ڈی کیوں نہیں کرا، میں امریکہ کیوں نہیں گیا، میں سعودی کیوں نہیں گیا، یہ چیزوں کا میرے پاس ذہن میں نہیں آتا۔ ہاں میری جو کچھ بھی استطاعت تھی جس سے میں نے خدمت خلق کے لیے کیا وہ میرے لیے جو تو ہمیشہ کے لیے ایک اطمینان اور اس کا باعث ہے۔ اور خاص طور سے 2 کام میرے ہاتھوں سے ایسے ہوئے کہ ایک تو بچے کا تھا کڈنی ٹرانسپلانٹیشن، وہ بالکل اس کا حال یہ تھا کہ وہ بچہ جو ہے تو اتنے ڈائلیسس ہوئے تھے، 16 سال کا بھی نہیں وہ تھا، کم عمر تھا وہ بچہ، یتیم بھی تھا، ماں بیوہ تھی، اور وہ اس کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ اس کا کڈنی ٹرانسپلانٹ کرے، اور کوئی رشتہ دار بھی دینے کو تیار نہیں تھے کہ اس کو دے اور اس کا ہوتا۔ اس وقت کیا ہوا کہ وہ بیوہ میرے پاس آئی اتفاق سے رشتہ داری کی وجہ سے، یہ 2004 میں حج کر کے آیا تو ان سے ملاقات کرنے آئی تھی، اور اس کے بعد اس سے میں نے بات چیت کیا کہ بھائی بچے کا کیا حال ہے، بولے اب کچھ امید نہیں ہے، بولے اتنے ڈائلیسس ہو گئے، یہ ہو گئے، اب سوائے کڈنی ٹرانسپلانٹ کیا کچھ بھی نہیں۔ میں نے بولا کتنا خرچہ ہے، بہت خرچہ آ گیا۔ میں نے بولا انشاءاللہ اپن یہ پروجیکٹ اپنا ہم کے ساتھ میرے پیر کو ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، پلاسٹر چڑھا ہوا تھا، وہ دیکھنے آئی تھی وہ، پھر ہم جو تو کوشش کی، اللہ کے فضل و کرم سے ایسے سے میرے کو تعاون کرنے والے ملے، اور خاص طور سے ہمارے رفیق بھائی جو اب امریکہ میں ہے، رفیق بھائی میرے بھائی، ان تک یہ بات پہنچی تو انہوں نے اپنے ڈاکٹر حسن اختر جو ان سے کہا، انہوں نے جو دواخانے سے ربط پیدا کیا اور 5 لاکھ روپے انہوں نے لگایا۔ یہ ایک پہلا کام ہوگا۔ ہم لوگ تو یہ چھوٹی چھوٹی رقمیں جمع کرتے اور اللہ کے فضل سے 14.5 لاکھ تک کے اس کا کام ہوا، اور یہ 2005 کی بات ہے، اور وہ اچھا خاصا اس پر حیدرآباد میں سروس بھی کر رہا ہے، شادی بھی کر چکا ہے، اتنے سال اس کے گزر گئے۔ ایک خوبصورت یاد ہے، یہ یاد کیا کرتی ہے مجھے، یہ تسلی بھی دیتی ہے، اطمینان بھی دیتی ہے، اور ایک انرجی بھی دیتی ہے۔ یہ چیزیں بہت خاص رہتی ہیں، کیونکہ ہم نے حج بھی کیے، عمرہ بھی کیے، عبادتیں بھی جو بھی کرتے ہیں۔ میں نے ایک وقت کیا ہوا، ایک ٹوٹے ہوئے کانچ کے برتن رہتے نا، اس کی دیکھ کے میں نے بولا ہماری عبادتوں کا یہ حال نہ ہو جائے کہ یہ ٹوٹے ہوئے برتنوں کی جو دیگار پڑا ہوا ہے، کانچ کے ٹوٹے ہوئے برتن، ایسا نہ ہو جائے۔ اللہ بولیں گے یہ تمہاری نمازیں ایسی تھی، تمہارے روزے ایسے تھے، تمہارے حج ایسا تھا۔ مگر یہ خدمت خلق ایسی ہے کہ اس میں 2 طرفہ ہوتا کہ اپن تو کرتے ہی ہیں، اور جس کی خدمت اپن کرے اس کی بھی دل سے دعائیں نکلتی۔ تو یہ میری زندگی کا ایک جو تو بڑا اچیومنٹ سمجھتا میں، یہ جو کچھ بھی ہے ہماری اس میں تعاون جو ہے تو مومنین کا بہت پیارا ملا، خاص طور سے رفیق بھائی کا، ہمارے جو میرے بھائی ہیں وہ ان کے جو ہے تو برادر نسبتی ڈاکٹر صاحب، ان دونوں کی بڑی اماؤنٹ ملی، پھر بعد میں لوگوں نے دیے، بہت سے لوگوں نے جو تو 10,000 20,000 40,000 50,000 ہوتے جو تو 14.5 لاکھ تک کا اس کا پورا ساری دوائیں وغیرہ، بعد میں اور جو ہے تو نجف یال وغیرہ، کیونکہ وہ سلسلہ بہت دیر تک چلانا،
اس کے علاج کے لیے وہ دوائیں چلتی رہتی تھی، ہر مہینے کئی ہزار کی دوائیں لگتی تھی، اللہ کے فضل سے وہ بہت تھی۔ اس کے بعد ایک دوسرا بھی واقعہ ہوا۔ دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ ایک بچہ تھا 4 سال کا، بالکل ڈیف اینڈ ڈاؤ، نہ سن سکتا تھا نہ بول سکتا تھا، کیونکہ سن ہی نہیں سکتا تھا تو اس لیے بولنا نہیں آتا ویسے۔ اس بچے کے بارے میں کیا ہوا کہ ہم حیدرآباد میں تو ایک شادی اٹینڈ کر رہے تھے، یہاں کے اورنگ آباد کے ایک ڈاکٹر محسن عابدی ہیں، وہ بھی شادی میں شریک تھے، ہمارے بھتیجے کی شادی تھی، تو ڈاکٹر صاحب کی بھی وہ رشتہ دار تھا بچہ، ان کا خلیرہ بھائی تھا۔ تو ہم وہاں بیٹھے تھے تو ایک دم ان کو خیال آیا کہ ڈاکٹر محسن نے بولی ایک بچہ جو جو گونگا بہرا ہے اپنے پاس، اس کی زبان آ سکتی ہے۔ کیسا آتی ہے اس کی زبان؟ آج کل کی ٹیکنیک ایسی نکلی ہے کہ یہ جو تو کانوں کا تو یہ حصہ بیکار ہو گیا ایئر سے نہیں، اس کو یہاں پر کوئی آپریشن کرتے چپ ٹائپ بٹھاتے ہیں اور پھر ایک مشین بٹھا دی جاتی تو اس کو جو تو آواز آئے گی۔ کتنے خرچ آئیں گے ہمارا سے؟ انہوں نے کیا ہے کچھ 6-7 لاکھ کا ہوگا۔ چلیے انشاءاللہ اپن وہی پروجیکٹ لیں گے، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس کو بھی جو تو کامیاب آپریشن ہوا پونے میں روبی ہاسپٹل میں۔ اس کے بعد یہ تو مشین بیٹھی ہوئی ہے، وہ بچہ جو ایک ہر بات اشارے سے کرتا تھا، آج اللہ نے اس کو پورا زبان دے دی، اور وہ اچھی طرح سے آپ سب سے بات کرتا ہے اور فلوئنسی سے کرتا ہے، ایسا کچھ نہیں۔ مگر اس کو 1 سال ٹیچنگ تھیراپی دینا پڑی، کیونکہ مشین لگائے بعد ایک دم مشین کی جو پوری 100% آواز نہیں کھولتے، وہ 5%, 10% ہر مہینے میں بڑھاتے سال بھر میں اس کو آواز بڑھائی گئی، اور اس میں ٹیچنگ بھی۔ اس لیے 2 اچیومنٹ سے میرے کو خاص سکون ملتا کہ یہ ماضی میرے کو حال میں جو تو سکون دے رہا ہے وہ میرا ماضی، مثبت ماضی، کیونکہ میں اپنے منفی کی طرف تو غور ہی نہیں کرتا، کیونکہ وہ گزر گیا، وہ گزر گیا۔ ہاں، اس کو تو نہ واپس وقت لا سکتے نہ اس کا اچیومنٹ کر سکتے، کیونکہ آپ کار نہیں خریدے تھے، آپ نے بنگلہ نہیں بنا تو گیا وہ وقت گیا، آپ کی ضرورت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اب رہا اور یہ چیز کو میں نے آگے پروپوگیٹ کرنا چاہا کہ بچوں بھی جانے، بچوں کو بھی یہ چیزوں کو۔ تو میری ایک صاحبزادی ہے جو نرسنگ کا کورس کرتی تھی حیدرآباد میں جلگاؤں میں۔ تو جلگاؤں میں وہ کورس کر رہی تھی، تو اس میں اس کو جو ایسے ڈپریشن میں آیا تھے ان کو کنسول کرنا، ان کو جو تو یہ کرنا، اس کے لیے ایک پیشنٹ کے پاس گئی۔ وہ پیشنٹ جو تھے جناب کا جو تو وہ برہمن تھے، برہمن ایک رسم ہوتی مونج تھی، اور مونج کی رسم کے لیے جب گئے وہ راجستھان، تیز دھوپ میں ان کے بیٹے کا جو تو سر مڑا دیا گیا، اور وہ دھوپ میں اس کے کیا سینیٹروں کو، اور وہ مر گیا۔ تو اتنے ڈپریس میں تھے وہ بڑے برہمن صاحب، اور بستر پر پڑے، ان کو سمجھ میں۔ ہماری بچی گئی جو نرسنگ کر رہی تھی صاحبزادی، اس نے جا کے بولی کاکا کیا ہے، تم کیوں اتنے پریشان ہو؟ بولے ایسا سوال۔ اس نے سب سے پہلا سوال کی کہ اس بچے میں کے بنانے میں، ماں کے پیٹ میں جب 9 مہینے رہا تو آپ کا کیا دخل تھا اس میں؟ کیا آپ نے اس کی آنکھ، آپ نے اس کی ناک، آپ نے اس کا جسم، کچھ تو آپ نے نہیں بنایا؟ نہیں بولی وہ تو میں نے نہیں بنایا۔ کس نے بنایا؟ اوپر والے نے بنایا۔ اچھا اوپر والے نے بنایا۔ پھر اس کے بعد انہیں پیدا ہوا، ہاں آپ کی عمر تک آیا ہوں، تو آپ اس کو کھانا پینا تو ضرور دیتے گے، مگر اس کو آپ بڑھاتے تھوڑی نہیں۔ ہاں آج 1 فٹ کا ہے، 1.5 فٹ کا ہو جائے، 2 فٹ کا ہو جائے، جو بھی ہو، یہ بھی تو، ہاں یہ بھی میں نے نہیں کہا۔ کس نے کرا؟ وہ اوپر والے نے۔ کیوں کرا؟ وہ کیوں کرا؟ اس لیے کیا کہ اسی کا تھا، وہ اسی کو اس نے پیدا کیا، اسی نے اس کو بڑھایا۔ آپ کے پاس تھا تو آپ کیا سکتے؟ تو امانت تھا، اور کسی کی امانت کوئی واپس لے تو آپ کے اوپر کوئی ڈپریس ہو۔ ہاں اس میں وہ بہت تعجب میں کہہ رہا ہوں، ڈاکٹر کو بلا کے بولا یہ جو تو ہمارے کو میڈم نے بہت اچھی باتیں بتا دی تھی، اور اس کے دماغ میں جو تو اسی وقت قسم کی وہ پیدا ہو گئی کہ ہمت پیدا۔ یہی ہے انسان کو کیا ہے معلوم، انسان میں خدمت خلق کے لیے آپ جب تک پازیٹیو تھنکنگ نہیں پیدا کریں گے،
تو آپ نے جو ہے تو آپ کا پریزنٹ اچھا نہیں، پریزنٹ اچھا کرنے کو یہ ہے۔ اب رہا یہ آپ کا مستقبل، فیوچر کی بات تو ایسے کہ فیوچر ایک کیا ہے، یقین نہیں، مستقبل ایک یقین نہیں، کل آئے گا یا نہیں، کل آپ رہیں گے یا نہیں رہیں گے، تو ایک گمان ہے کہ آپ کل سے لے کے جو تو 10 سال اور رہیں گے، ہاں، اور یقین یہ ہے کہ آپ ایک سانس کے بعد بھی دوسری سانس لے نہ سکیں، ہو سکتا ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ جب آپ کی گمان ہے، اس گمان کے واسطے آپ بڑی بڑی امیدیں کیوں کرتے ہیں؟ ایک بڑی امید کہ میں یہ کر لوں گا، وہ کروں گا، وہ کروں گا، یہ کروں گا، کچھ نہیں۔ آپ اتنا ہی کیجیے جتنا آپ کے پاس ہے، جتنا کر سکتے، جتنا آج گزار سکتے اتنا ہی کل بھی گزارنے کی امید رکھیں، اور اللہ پہ توکل، یعنی آپ کا اب جو ہے تو یہاں سے سلسلہ توکل کا، اب اللہ پر توکل کریں گے تو آپ کو جو ہے تو آپ کا کل مستقبل اچھا ہوگا۔ آپ اللہ پہ توکل کرے بغیر اپنی استطاعت کو ایسا سمجھ لیں کہ میں نے یہ اچیومنٹ کر لوں گا، میں وہ اچیومنٹ کر لوں گا، میں وہ اچیومنٹ کر لوں گا، ناممکن نہیں ہے۔ کیوں کہ آپ کا مستقبل آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، کل کیا ہونے والا ہے آپ کو، سب سے بڑی چیز کہ آپ کی وجود ہی ہے، یہ وجود ہی ختم ہو جائے گا تو آپ کی پلاننگ کیسی رہے گی؟ تو اس لیے وہاں توکل کیجیے، اور وہ توکل آپ کو اس مقام تک لے جا سکتا ہے، آپ زندہ رہے، کیونکہ آپ نے اللہ سے امید کر کے، آپ نے اللہ سے ہو کے، تو اللہ بھی جو تو اگر اللہ کی طرف، جیسا ابھی وہ تو غیر مسلم تھا، اس نے بولا آپ اس کی طرف ایک قدم بڑھے تو وہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے 10 قدم لے کے جاتا، آپ کسی خدمت کے لیے، کیونکہ میں نے جتنے لوگوں کی خدمت کیا اس میں کیا میرے 14 لاکھ تھے، میرے کچھ نہیں تھے، میرے 25,000 کے خرچ، ہاں، دوسرے اس میں جو تو میرے 6,000 یا 5,000 تو 6 لاکھ کا کام ہو، 14 لاکھ کا کام، مگر میں ایک قدم بڑھا، اللہ نے مجھے جو تو میرے ہاتھ پکڑ کے بہت دور تک لے کے آیا، یعنی دور لمبائی تک لے جا سکتا۔ تو یہ کیا ہے، انسان کو اچھے کام کے لیے ایک قدم تو بھی بڑھنا پڑے گا، آپ جب تک بڑھیں گے نہیں، آپ اپنی جگہ میرے پاس کیا بس میں، اور اللہ کے فضل سے یہ انفرادی کام کے علاوہ اجتماعی کام میں بھی میرا ماضی جو تو مجھے امید ہی جاتا، میں نے مسجد کے کام، اس کے کام، اس کے سب کام میں نے حصہ لیا، اور وہ لینا وجہ بھی یہ کیا ہے، یہ چیزوں کے واسطے آپ کو اپنے بزرگوں کی بھی وہ دیکھنا پڑے کہ بزرگ اپنے پاس ایسے ہیں کیا جنہوں نے ایسی خدمت خلق کی۔ اور میری زندگی میں جو تو میرے بزرگوں میں میرے ایک ماموں تھے سید ناصر حسین صاحب، اور وہ اور ایک خالو تھے میرا ہاشم علی، میرا ہاشم علی عابدی ان کا نام تھا پورا۔ تو یہ دونوں میں جو میں نے دیکھا، یہ کمیونٹی ورک میں یہ لوگ بہت آگے بڑھے۔ ہمارے جو ناصر حسین صاحب قبلہ تھے بھائی، ہمارے ماموں، سگے ماموں تھے میرے، قبرستان کے کام، کمیٹی کے کام، سیرت زہرا کمیٹی کے کام، اتنے کام کیے انہوں نے کہ آج تک ان کی جو تو کیے ہوئے کاموں کی جو تو آثار باقی ہیں۔ اور ہمارے خالو بھی جو تھے ہاشم بھائی، انہوں نے بھی جو تو عبادت خانے کا کام، ان کا کام بہت سی، یہ لوگوں کا، ایسے لوگوں کو آپ جو تو اپنے سامنے رکھیں، اپنے زندگی کو میں ان کو نمونے بنائیے۔ اور علمی معاملے میں کیسا تھا، ہمارے والد صاحب قرآن کا انگلش میں ٹرانسلیشن کیے تھے، اور بہت علم تو وہ بھی رکھنا چاہیے۔ آج ہزاروں کتابیں جو تو اویلیبل ہیں، اللہ کے فضل سے میں نے وہ بھی ایک جمع کیا، اس کا بھی مطالعہ کر، تو ان سب چیزوں سے، اپنے بزرگوں سے سب کچھ خیر حاصل کر کے اپنے آپ کو ایک اچھا بشر، ایک ایسا بشر جس میں خیر ہی خیر ہو، اس کی کوشش کیجیے۔ آپ میں نہیں سمجھتا کہ بہت ہی اچھا ہوگا، میں گناہ گار ہیں، معاشیت زیادہ ہے، عبادتیں کم ہیں، مگر سوچ تو کم از کم اپنے کو کیسی رکھنا چاہیے، پازیٹیو رکھنا چاہیے، اور اس پازیٹیو سوچ کو اپنے مستقبل کی پازیٹیو باتیں، جو مثبت باتیں ہیں، ان کو سامنے لانا چاہیے، اور آگے اسی طریقے سے کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ کے فضل و کرم سے میری یہی عادت ہے، اس لیے میں اطمینان کی نیند سوتا ہوں،
اور صبح ہی سوچتا ہوں کہ بھئی اگر آج کوئی اچھا کام کرنے کا ملتا کیا، کسی کے لیے کچھ کر سکتے کیا، اس کی سوچ رہی۔ باقی تو یہ کیا ہے، اللہ کے احکام کی تو پابندی کرنا ہے، اس میں کیا ہے، ہم اس درجے کے کمال تک نہیں پہنچ سکتے کہ جیسا اس نے ہمارے کو عبادت کرنے کے لیے کہا ہے۔ کرتے ہیں، حکم ہے اس لیے کرتے ہیں، مگر وہ خشوع و خضوع پیدا کرنا عبادتوں میں ممکن نہیں ہے۔ تھوڑا بہت جو کچھ بھی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے دوسرا بھی ایک ذریعہ کیا ہے کہ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد، یہ حقوق العباد آپ کریں گے تو یہ کیا ہے، 100% ایکسیپٹیبل ہے۔ اور حقوق اللہ میں اپنی ادائیگی میں بہت کچھ جو ہے تو یعنی کئی چیزوں کا شامل ہونا ضروری ہے۔ خشوع و خضوع ہو، نیت اچھی ہو، عیاری نہ ہو، مکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، کوئی چیز بھی اگر آ جائے تو ہماری عبادت بالکل ضائع ہونے کا ڈر ہے۔ ہمارے حقوق العباد جو ہے ہم جب کرتے ہیں، انسانوں کی خدمت کرتے ہیں، تو آپ کو دو طرفہ دعائیں ملتی ہیں۔ ایک تو اللہ کی طرف سے آپ کو رحمت ملتی ہے، اور تو بندہ بھی آپ کے لیے دعا کرتا ہے۔ اس طرح سے جو ہے اس کے رشتہ دار دعائیں کرتے ہیں، اور یہ اطمینان لے کر جو تو اپنی زندگی گزارنا ہے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے میں یہی سوچ کے جو تو اپنے، کیونکہ دن آخری آ چکے ہیں، پتہ نہیں، ویسے تو ہر دن آخری رہتا ہے، ہر لمحہ آخری رہتا ہے، مگر اللہ نے یہاں تک کھینچ کے لایا ہے۔ اگر کچھ زندگی جو ہے کسی اچھے کام کے لیے میری باقی ہے تو وہ اچھا کام اللہ کرنے کی مجھے توفیق دے، تاکہ میں، اور اگر وہ نہ کر سکوں اور میری زندگی شیطان کی چراگاہ بننے کا امکان ہے تو میں یہی دعا کرتا ہوں کہ بس اللہ تعالیٰ مجھے اٹھا لے، کیونکہ میں شیطان کی چراگاہ بن کر یہ زندگی گزارنا نہیں چاہتا ہوں۔ جیسا امام زین العابدین علیہ السلام نے ایک دعا میں بتایا، یا اللہ اگر میری زندگی شیطان کی چراگاہ بنائی تو ابھی اٹھا دیں گے، اور اگر توفیقات تیری ساتھ رہیں اور میں کچھ کر سکتا تو مجھے آگے کی زندگی ہے۔ اب اتنی دعا کے ساتھ جو تو میں آپ سے رخصت چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔